بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آج کے بیان میں ان شوہروں سے مخاطب ہوں، ان مردوں سے مخاطب ہوں جو اپنی بیوی کو 5 ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف گھر کا سکون اٹھ جاتا ہے بلکہ آہستہ آہستہ تباہی اس گھر کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ وہ شوہر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بہت ہی چھوٹی بات ہے، معمولی سی بات ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ازدواجی زندگی، اپنی عزت، اپنا سکون، اپنا رشتہ اور اپنے گھر کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ بیان تنقید کے لیے نہیں بلکہ خبردار کرنے کے لیے ہے۔ یہ بیان کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ آنکھیں کھولنے کے لیے ہے، کیونکہ بہت سے مرد ڈیلی کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو بیوی کے دل میں زخم بن کر رہ جاتی ہیں، اور پھر وہی زخم ایک دن پورے گھر کو برباد کر دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج کے بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر شوہر کی وہ 5 چیزیں کون سی ہیں کہ اگر وہ اپنی بیوی کو دکھا دے، اس کے جسم کی یا اس کی ایسی کون سی چیزیں ہیں۔ دوسری عورت کو دکھانا تو جہاں رہ گیا، اگر وہ اپنی ہی بیوی کو بھی دکھا دے تو شوہر کی زندگی تباہی کی طرف چلی جاتی ہے، گھر اجڑ جاتا ہے، رزق کی برکت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اور گھر غربت کی ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ لہٰذا جو شوہر اپنی بیوی کو یہ 5 چیزیں دکھاتے ہیں وہ دراصل اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بربادی لکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی تباہی مول خرید رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو میرے اسلامی بھائیوں، بیوی کوئی ٹیشو پیپر نہیں کہ استعمال کر کے پھینک دیا جائے، بیوی کوئی جوتا بھی نہیں کہ پرانا ہوا تو کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا جائے۔ بیوی اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک قیمتی تحفہ ہے، ایک امانت ہے، ایک عظیم نعمت ہے جو شوہر کی عزت، اس کے سکون، اس کی نسل اور اس کی آخرت سے جڑی ہوتی ہے۔ اگر بیوی کی قدر کی جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے، جہنم بنا گھر بھی ایک بار جنت بن جاتا ہے، گھر سنور جاتا ہے، اجڑا ہوا گھر ایک بار پھر سے آباد ہو جاتا ہے، اور اگر بیوی کی بے قدری کی جائے، اس کی قدر نہ کی جائے تو وہی گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر شوہر کی وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جنہیں بیوی کو دکھاتے ہی اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں آخر وہ کون سی 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 خطرناک چیزوں میں سے شوہر کی پہلی چیز ہے تکبر۔ جی ہاں، جو شوہر اپنی بیوی کے سامنے تکبر کرتا ہے، خود کو بڑا اور بیوی کو بہت ہی کم تر سمجھتا ہے، نیچا سمجھتا ہے، جو شوہر بیوی کو نکرانی اور ملازمہ سمجھتا ہے، یاد رکھنا وہ اس کے ساتھ نکرانی جیسا ہی سلوک کرتا ہے۔ ایسے شوہر کی زبان میں شکر نہیں ہوتا، اس کے لہجے میں نرمی نہیں ہوتی اور اس کے گھر میں رحم باقی نہیں رہتا۔ میری پیاری بہنوں، تکبر وہ آگ ہے جو پہلے انسان کے دل کو جلاتی ہے، پھر رشتوں کو راکھ بنا دیتی ہے، گھر کے اندر سکون مر جاتا ہے، مسکراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور بیوی آہستہ آہستہ اندر ہی اندر دل سے ٹوٹ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک درویش تھا، اس کے سامنے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ عورت جوتی کی مانند ہوتی ہے، مرد جب بھی چاہے یہ جوتا چینج کر لے، تبدیل کر لے۔ اس بات کو سن کر اللہ والے نے فوراً کہا، اے مرد، یہ بات بہت غلط ہے، عورت جوتی کی مانند صرف اس شخص کے لیے ہوتی ہے جو خود کو پیروں کی مانند سمجھتا ہے، اور یہی عورت تاج کی مانند بھی ہوتی ہے، مگر صرف اس شوہر کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ جو شوہر خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے، بیوی اس کے لیے جوتے کی مانند ہے، اور جو شوہر یا جو شخص خود کو بادشاہ کی طرح سمجھتا ہے،
اس کے لیے بیوی ایک تاج کی طرح ہے جو سروں پر رکھی جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو لوگ اپنی بیوی کو جوتی کی مانند سمجھتے ہیں، دراصل وہ خود پیروں کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کی معاشرے میں کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا، غیر تو غیر اپنے اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے، کیونکہ عزت طاقت سے نہیں بلکہ اخلاق سے ملتی ہے۔ کون سا اخلاق؟ میٹھا اخلاق، اچھا اخلاق۔ یاد رکھو، جو شوہر عاجزی اختیار کرتا ہے وہی گھر کو جنت بناتا ہے، اور جو تکبر اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر جہنم بنا لیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یاد رکھنا، بیوی اور بچوں کے سامنے تکبر کرنے والے شوہر بہت ہی جلد عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اپنی بڑائی جتاتے ہیں، خود کو بڑا سمجھتے ہیں، اور اسی گھمنڈ میں بیوی پر، بچوں پر، گھر والوں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، انہیں پیٹتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کی عزت روند دیتے ہیں۔ پھر وقت گزرتا ہے، وہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اور فطرت کا اصول ہے جو زخم بچپن میں دل پر لگتے ہیں وہ عمر بھر نہیں بھرتے۔ پھر وہ بچے اپنی ماں کے زخموں کا بدلہ لیتے ہیں، ان کے دل میں باپ کی محبت باقی نہیں رہتی، باپ کے لیے صرف نفرت باقی رہ جاتی ہے۔ جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، تو بچے باپ سے دور اور ماں کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسے باپ اپنی گزری ہوئی عمر کو یاد کرتے ہیں، اپنے کیے ہوئے پر، اپنے ظلم کو یاد کرتے ہیں، اپنی زبان کے زہر کو یاد کرتے ہیں، اور پھر تنہائی میں بیٹھ بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں۔ مگر اس وقت کا رونا کسی کام کا نہیں ہوتا، کیونکہ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور گزرا وقت واپس نہیں آتا۔ اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے تکبر کرنے والے، خود کو بڑا سمجھنے والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں گھمنڈ ہوتا ہے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہوتے۔ تکبر کرنے والوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ان سے برکت چھین لی جاتی ہے، ان کے گھروں سے سکون اٹھا لیا جاتا ہے، اور ان کے دل اندھیرے میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں، دل سیاہ کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو وہ بندہ محبوب ہے، اللہ کا دوست ہے جو عاجزی اختیار کرتا ہے، جو نرمی اپنائے، جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرے۔ اور ہاں، یاد رہے، ایسے لوگ ظالموں کی موت مرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا علی نے فرمایا تھا کہ جب بھی مرنا، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر مت مرنا۔ اگر تم ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن میرے امام حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حجاج بن یوسف ایک مجلس میں داخل ہوا۔ حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، گورنر تھا، بہت بڑا گورنر تھا۔ حجاج بن یوسف گورنر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا ظالم انسان تھا، سخت قسم کا بادشاہ تھا۔ اس کے ڈر سے سب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب وہ مجلس میں آتا تو تمام لوگ اس کے روب کی وجہ سے، اس کے دبدبے کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے ادب سے کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح ایک دن وہ مجلس میں داخل ہوا، تمام لوگ ڈر کی مارے کھڑے ہو گئے، مگر ان میں سے ایک بوڑھا شخص تھا، وہ بیٹھا رہا۔ حجاج بن یوسف کی نظر جب اس بوڑھے شخص پر پڑی تو حجاج بن یوسف آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا ابھی اور اسی وقت اس بے ادب بوڑھے کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے، اسے پتہ چلے کہ میری گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، ابھی اور اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ خبر سنتے ہی بادشاہ، وہ جو بوڑھا شخص تھا، فوراً مسکرانے لگا۔ جلاد آگے بڑھے، کہاں لے جا رہے ہیں؟ پھانسی کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ لیکن بوڑھا شخص مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، کہے لگانے لگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص رونے بھی لگا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، اے بوڑھے، تو ابھی مر رہا ہے۔ یہ منظر
بڑا ہی اس کو عجیب لگا کہ ایک شخص موت کی خبر سن کر پہلے ہنسنے لگا، پھر زاروں قطار رونے لگا۔ آخر اس کے ہنسنے اور رونے کی وجہ کیا ہے؟ حجاج بن یوسف نے جلادوں سے کہا ابھی رکو، اس کا سر تن سے جدا مت کرو، کیونکہ میں اس سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میرے سوال کا جواب دے دے، اس کے بعد جو میرا حکم ہوگا وہی کیا جائے گا۔ جلاد رک گئے۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا، اے بوڑھے شخص بتا تو صحیح کہ موت کی خبر سن کر پہلے تو ہنسا کیوں پھر رویا کیوں؟ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اس بوڑھے شخص نے کہا، اے حجاج بن یوسف، میں رویا اس لیے ہوں کہ میں 5 بچوں کا باپ ہوں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا؟ میں یہ دنیا چھوڑ کر چلا تو جاؤں گا، لیکن میری اولاد کس کے سہارے جیے گی؟ اور پھر ہنسا اس لیے ہوں کہ میں دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ اے میرے مالک، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا، اور اس بات پر فخر کر رہا ہوں کہ جب میں مظلوم بن کر مروں گا تو کل قیامت کے دن حضرت امام حسین کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، لیکن اگر میں ظالم بن کر مرتا تو شاید میں تیرے جیسے ظالموں کے ساتھ اٹھایا جاتا۔ تو اے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب بھی مرنا مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر مت مرنا، کیونکہ ظلم وقتی طاقت تو دے دیتا ہے مگر انجام میں رسوائی اور پکڑ لکھ دیتا ہے، اور مظلوم کا صبر آخر کار عزت، نجات اور سرخروئی بن جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، نمبر 1 تو تکبر دکھانے والے شخص سے جلد از جلد تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو شوہر اپنی بیوی کو تکبر دکھاتا ہے، بچوں کو تکبر دکھاتا ہے، وہ جلد تباہ ہو جاتا ہے، اس کا گھر اجڑ جاتا ہے، کیونکہ جو مرد اپنی بیوی کے سامنے خود کو بڑا اور بیوی کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے، وہ دراصل اپنے ہی گھر کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں دوسری چیز کی، اور وہ ہے شوہر کی بے وفائی۔ جی ہاں، وہ شوہر جو خوبصورت اور وفادار بیوی کے ہوتے ہوئے بھی غیر محرم عورتوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے میٹھی میٹھی گفتگو کرتے ہیں، غیر عورتوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، مگر اپنی بیوی سے 2 بول محبت کے بولنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میری پیاری بہنوں، ایسے شوہر باہر غیروں کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان پر پیسہ لٹاتے ہیں، مگر گھر میں بیوی بیچاری شوہر کی ایک مسکراہٹ کے لیے ترستی رہتی ہے، اس کا دل دن رات دکھتا رہتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ معاشرے میں غور کریں تو آج کتنے ہی ایسے غلیظ مرد موجود ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیروں سے دوستیاں نبھاتے ہیں، غیروں کو خرچ دیتے ہیں، مگر بیوی ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستی رہتی ہے، گرمی کے کپڑے سردیوں میں اور سردیوں کے کپڑے گرمیوں میں پہننے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کا حق مارتے ہیں، اپنے بچوں کا حق مارتے ہیں، جنہیں بچے تو اپنے اچھے لگتے ہیں مگر بیوی غیروں کی اچھی لگتی ہے، بچے اپنے اور بیوی غیروں کی اچھی لگتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ظلم اور خیانت کو پسند نہیں کرتا، اور جو بندہ امانت اور حقوق میں خیانت کرتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، بے وفائی وقتی لذت ضرور دے سکتی ہے مگر اس کا انجام رسوائی، محرومی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں شوہر کی تیسری چیز کی، جسے بیوی کو دکھانے سے شوہر کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور وہ تیسری چیز ہے بیماری کے وقت بیوی کا ساتھ نہ دینا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بیمار بیوی کو بیماری کے وقت سب سے زیادہ دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی، میڈیسن نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ اسے اپنے شوہر کے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج دنیا کی ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ بیماری کے وقت میرا شوہر میرے سرہانے پر بیٹھا رہے، میرے سر کو تھپ تھپائے، میرا ہاتھ تھامے اور بڑے ہی پیارے لہجے میں، محبت بھرے انداز میں مجھ سے کچھ اس طرح باتیں کرے کہ اے میری شہزادی، میرے ہوتے ہوئے تجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، شوہر کا یہ ایک جملہ بیوی کی آدھی سے زیادہ بیماری کو
ختم کر دیتا ہے۔ وہ بیماری جو انجیکشن ختم نہ کر سکا، جو ڈاکٹر کی دوائی ختم نہ کر سکی، کسی حکیم کی کسی قسم کی کوئی گولی اثر نہ کر سکی، ختم نہ کر سکی، اس آدھی بیماری کو شوہر کے اس ایک جملے نے ختم کر دیا۔ اے میری بیوی، میرے ہوتے ہوئے تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جو نادان شوہر بیوی کی بیماری میں اس کے کام نہیں آتے، اس کو حوصلہ نہیں دیتے، اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اور الٹا بیوی کو یہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے چند دن باقی ہیں، فلاں کو یہ بیماری لگی وہ بھی مر گیا، فلاں کو لگی وہ عورت بھی دنیا سے کنارہ کر گئی، اب تیری باری ہے، وہ نادان جلد از جلد بیوی سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی بیوی کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں، بیوی کے ساتھ سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی تنہائی میں گزارتے ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ تنہائی میں زندگی گزارنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت سزا ہوتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں محبت، وفا اور مردانگی کا اصل امتحان لیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک مختصر سا واقعہ سناؤں گی۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص تھا جو بظاہر ایک معزز انسان سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے۔ اسی شخص کی بیوی بیمار ہو گئی، مگر بیوی کی بیماری کے وقت بجائے اس کے کہ وہ بیوی کو حوصلہ بڑھاتا، بیوی کا حوصلہ بڑھاتا، بیوی کو سہارا دیتا، اس کے سرہانے بیٹھتا، اس کو تسلی دیتا، وہ الٹا یہ جملہ بولتا تھا کہ بس اب تم مرنے والی ہو، تمہارے مر جانے کے بعد میں دوسری شادی کر لوں گا۔ یہ جملہ صاف ظاہر کرتا تھا کہ وہ شخص اپنی بیوی سے کس قدر نفرت کرتا تھا۔ حالانکہ یہی بیوی تھی جس نے اسے 5 بچوں کا باپ بنایا، اور صرف باپ ہی نہیں بنایا بلکہ ان 5 بچوں کو پالا، سنبھالا، بڑا کیا، جوان کیا۔ اور پھر یاد رکھو، 5 بچوں کو پالنا اور سنبھالنا بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ جو شخص اس قربانی کو فراموش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ مگر وہ نادان معزز شخص بیوی کو بار بار یہی جملہ بول کر اس کی بیماری اور زیادہ بڑھا دیتا تھا کہ بس اب تم نہیں بچنے والی، تم جلد مر جاؤ گی، میں تمہارے جانے کے بعد دوسری شادی کر لوں گا۔ پہلے بیوی کی بیماری ہلکی سی تھی، تھوڑی سی تھی، معمولی تھی، شاید دوائیوں کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی، مگر شوہر کی یہ تلخ باتیں، یہ زہریلے جملے سن کر بیوی دن بدن زیادہ بیمار ہوتی چلی گئی، اور چند ہی دنوں کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب شوہر نے کیا کیا؟ بیوی کے مرنے کے بعد فوراً دوسری شادی کر لی۔ ابھی بیوی کی قبر کی مٹی سوکھی بھی نہیں تھی کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ وقت گزرتا گیا، نئی بیوی کے ساتھ خوبصورت لمحات گزرتے گئے، مگر پھر ایک دن وہی شوہر خود بیمار ہو گیا۔ بیماری نے اسے چارپائی پر ڈال دیا، وہ سخت بیمار تھا، اسے اپنی بیوی کے حوصلے کی اشد ضرورت تھی، بیوی کے سہارے کی ضرورت تھی، مگر اس کی نئی بیوی اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتی تھی، اے میرے شوہر، اب تم تیاری کر لو، اب تم نہیں بچنے والے، موت کا فرشتہ آنے والا ہے اور تمہیں ہر حال میں لے کر ہی جائے گا۔ فلاں شخص کو بیماری لگی، وہ تو گیا، فلاں شخص کو بھی یہی بیماری لگی تھی، وہ بھی مر گیا، وہ بھی نہ بچا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور وہ جو شخص تھا یہ جملے سن کر فوراً کانپ جاتا تھا، لرز جاتا تھا، اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ میری بیوی ہو کر یہ مجھے ایسے جملے کیوں بول رہی ہے۔ اتنے میں اس کا بڑا بیٹا کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، ابا حضور، آپ نے جو کچھ میری ماں کے ساتھ کیا تھا، آج آپ کی بیوی نے بھی وہی کچھ آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ آپ میری ماں سے کہتے تھے کہ بس اب تم مرنے والی ہو، موت کا فرشتہ آنے والا ہے، اور آج آپ کی دوسری بیوی آپ ہی سے یہی کچھ کہہ رہی ہے کہ اے بڈھے، اب تم تیار ہو جاؤ، تم جلد مرنے والے ہو، موت کا فرشتہ آنے والا ہے اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ آج اگر تم بیوی کے ساتھ غلط کرو گے تو کل تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، یہ تو ہو گئی تیسری چیز۔ اب بات کرتی ہوں شوہر کی چوتھی چیز کے بارے میں، جو بیوی
کو دکھانے سے شوہر کی زندگی اجڑ جاتی ہے، شوہر کا گھر بھی برباد ہو جاتا ہے، اور وہ ہے شوہر کا بد زبان ہونا، تلخ لہجہ اختیار کرنا، گالی گلوچ کرنا، بیوی پر غصہ کرنا، چیخنا چلانا اور ہر بات میں بیوی کی توہین کرنا۔ یاد رکھو، جو شوہر اپنی بیوی سے سخت زبان میں بات کرتا ہے اس کے دل میں نرمی ختم ہو جاتی ہے، اور جس دل میں نرمی ختم ہو جائے وہاں سکون باقی نہیں رہتا۔ بد زبان شوہر اپنی بیوی کے دل کو زخمی کرتا ہے، چکنا چور کرتا ہے، پھر بچوں کے دلوں میں باپ کی عزت ختم کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ پورا گھر نفرت کا اڈا بن جاتا ہے۔ ایسے گھروں میں ہنسی نہیں رہتی، دعاؤں کا اثر نہیں رہتا، برکت نہیں ٹھہرتی، صرف شور، چیخ اور آنسو رہ جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، زبان کا زخم وہ زخم ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا مگر برسوں دل میں ہی رہتا ہے، اور جب دل ٹوٹ جائے تو رشتے خود بخود ٹوٹنے لگتے ہیں۔ ایسے شوہر یہ نہیں سمجھتے کہ بیوی کی خاموشی اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی صبر کی آخری حد ہوتی ہے، اور جب یہ حد ٹوٹتی ہے تو پھر گھر بکھرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ شوہر اپنی زبان کو لگام دے، بات کرنے سے پہلے ایک بار نہیں 1000 بار سوچے، غصے میں خاموشی اختیار کرے اور بیوی کو عزت دے، کیونکہ عزت سے بات کرنے والا شوہر ہی اصل مرد ہوتا ہے۔ یاد رکھو، سخت زبان والا شوہر نہ دنیا میں سکون پاتا ہے نہ آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اپنی زندگی، اپنا گھر اور اپنی عزت بچانی ہے تو بیوی کے سامنے بد زبانی چھوڑ دو، نرمی اختیار کرو اور محبت کے ساتھ بات کرنا سیکھ لو۔ یہ تو ہو گئی چوتھی چیز۔ اب بات کرتے ہیں پانچویں اور آخری چیز کی، اور وہ ہے مرد کی بے حیائی، یعنی وہ شوہر جو اپنی بیوی کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، جو بیوی کو گناہوں پر اکساتا ہے، اپنی بے حیائی اس پر مسلط کرتا ہے اور اسے یہ لالچ دیتا ہے کہ اگر یہ گناہ کرے گی تو پیسہ آئے گا، دولت آئے گی، عیش آئے گی، نام آئے گی، مگر وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس کے پیسے کے بعد ہم کیا بنیں گے، کس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کس منہ سے اپنے رب کو جواب دیں گے۔ میری بہنوں، دراصل ایسے شوہر اللہ کے عذاب کے بالکل قریب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا عذاب اور اللہ کی طرف سے دی گئی سزا ان لوگوں کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی، پیچھا کرتی ہی رہتی ہے، جو خود بھی گناہوں میں ڈوبے ہوں اور دوسروں کو بھی گناہوں کی طرف کھینچیں۔ جو شوہر بیوی کو گناہوں کی طرف لے جائے وہ صرف بیوی کا نہیں بلکہ پورے گھر کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس کے ہاتھوں سے برکت چھن جاتی ہے، اس کے قدموں سے سکون رخصت ہو جاتا ہے، اور اس کے گھر میں رزق آتا تو ہے مگر ٹکتا نہیں، ہنسی تو آتی ہے مگر دل سے نہیں، اور دولت تو ملتی ہے مگر چین کے بغیر۔ ایسے شوہر یہ بھول جاتے ہیں کہ گناہ کی کمائی آگ کی کمائی ہوتی ہے، جو پہلے عزت جلاتی ہے، پھر رشتے جلاتی ہے، اور آخر کار ایمان تک کو راہ کر دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتی ہوں کہ ایسی عورتیں فوراً ہوش میں آئیں، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں، کسی بھی قیمت پر گناہ کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ جو عورت شوہر کے کہنے پر گناہ سے انکار کر دے اللہ اس کے لیے اچھائی کے راستے کھول دیتا ہے، اور جو مرد اپنی بیوی کو گناہ سے بچائے اللہ اس کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، یہ ہیں وہ 5 چیزیں کہ جو بھی شخص، جو بھی شوہر اپنی بیوی کو دکھاتا ہے وہ جلد تباہ ہو جاتا ہے، وہ جلد اجڑ جاتا ہے۔ خدارا میرے بھائیوں، اگر تم بھی ان 5 گناہوں میں شامل ہو تو جلد از جلد توبہ کر لو، پختہ توبہ کر لو اور اپنا گھر اجڑنے سے بچا لو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے، ہمارے گھروں کو ہدایت عطا فرمائے، شوہروں کے دلوں میں رحم، محبت اور غیرت پیدا کرے، بیویوں کے دلوں میں صبر اور وفا اور حکمت ڈال دے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش نہیں بلکہ رحمت بنا دے، ہمارے گھروں سے بے حیائی، ظلم اور گناہوں کو دور فرما، رزق میں برکت عطا فرما اور رشتوں میں محبت قائم کر، اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما جس سے تو بھی راضی ہو جائے اور تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔